ایسے بہت سے اللہ والے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا، ان کے مرتبے ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ جن اولیاء کو ہم لوگ جانتے ہیں یہ بہت کم ہیں۔ پبلک تو بہت ہی کم بزرگوں کو جانتی ہے، پبلک کو تو حضور غوث پاک کو جانتی ہے عام طور سے، خواجہ صاحب، کلیر والے، قطب صاحب، شاہجی میاں، اعلیٰ حضرت، ایسے کچھ تھوڑے لوگوں کو پبلک جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی سب کو نہیں جانتے۔ اولیاء تو بہت ہوئے ہیں، سمجھے آپ، لیکن جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ لاکھوں اولیاء ہیں، لیکن وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کہ دنیا ان کو نہیں جانتی ہے تو وہ گھاٹے میں چلے گئے۔ ارے قیامت کے دن اللہ ان کی شان دکھائے گا، انہیں تم نہیں جان سکے تھے، میں نے ان کو چھپا کے رکھا، اب ان کے مرتبے دیکھ لو۔ ہاں، بلکہ ولی ہوتے بھی زیادہ تر عام طور سے اولیاء کرام کی شان یہ رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، چھپاتے تھے، خود ہی چھپاتے تھے۔ کچھ صحابہ تو یہ کرتے تھے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ یا اللہ ہمیں مچھلی کھا جائے، ہمیں شیر کھا جائے، مطلب لوگ ہمیں بھول جا کرتے، قبر تک نہ بنے، قیامت پہ اتنا ایمان۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بغداد میں، وہاں مصر میں رہتے تھے، قاہرہ میں، تو قاہرہ میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ بہت بڑے بزرگ تھے یہ، ذوالنون مصری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے لوگوں میں ہیں، حضرت ذوالنون مصری۔ کیا نام ہے بھائی بولو؟ ہاں، ان کے پاس پبلک پہنچی کہ حضور بارش نہیں ہوئی ہے، دعا کر دیجئے۔ یہ بولے کچھ نہیں، بسترا باندھا اور قاہرہ سے نکل گئے، اسکندریہ پہنچے، ایک شہر اسکندریہ ہے مصر میں ہی، وہاں رہے 15-20 دن، پھر قاہرہ میں آئے، لوگ جمع ہوئے، بولے حضور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کی دعا سے خوب بارش ہوئی، سمجھے؟ اب دیکھیے آپ، فقیری اسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو بارشیں کم ہونے لگتی ہیں، میں نے حساب لگایا تو پورے قاہرہ میں مجھے اپنے سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نظر نہیں آیا، مجھے ایسا لگا کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اس لیے میں قاہرہ چھوڑ کے چلا گیا کہ جب میں چلا جاؤں گا سب سے بڑا گناہگار تو بارش ہو جائے گی، تو میرے جانے کی وجہ سے بارش ہو گئی، کیونکہ سب سے بڑا گناہگار یہاں سے چلا گیا۔ سمجھا؟ یہ ہے فقیری۔ حالانکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انہی کی دعا سے ہوئی ہو، دعا کری ہوگی انہوں نے، بولے تو نہیں مگر دعا کی ہوگی، اور انہی کی دعا سے بارش ہوئی ہوگی، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ کری بارش، دعا کر کے اللہ سے کرا بھی دی، اور یہ بھی بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ میری دعا سے ہوئی ہے، بلکہ ظاہر یہ کیا کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، میں چلا گیا تو اللہ نے بارش کر لی، تمہارا شہر مجھ سے پاک ہو گیا۔ فقیر اپنے آپ کو ایسے چھپاتے تھے۔ آج کل ایسے فقیر چل رہے ہیں کہ فقیری بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں اپنا ڈھنڈورا پٹوانے کی بہت فکر پڑی ہوئی ہے، کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم ولی اللہ ہیں، تعریفیں کرواتے ہیں، منقبتیں پڑھواتے ہیں، کوئی ان کی منقبت پڑھے تو نوٹ دیتے ہیں۔ ارے بھلے آدمی، تجھے فقیری کی ہوا بھی نہیں لگی، تو کہہ جانا فقیری کی بات۔ میں جلسے کرتا تھا، اب تو میں جلسوں میں جاتا نہیں، میں نے راتوں تو میں تقریریں بہت کری ہیں ہندوستان بھر میں، بڑے بڑے پیر میاں لوگ بھی بات ہوتے تھے، تو کئی پیروں کو میں نے دیکھا کہ وہ پیرزادے، پیروں کے بیٹے، یہ بھی ایک چل رہا ہے معاملہ نا کہ ایک پیر ہو گیا تو اس کی خاندان میں سب پیر ہی پیدا ہوں گے،
دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی مگر میاں کے گھرانے سے میاں گیری نہیں جا رہی. تو پیرزادے بیٹھے ہوئے تقریر کری ہم نے, پبلک بہت خوش ہوئی, بہت خوش ہوئے لوگ, اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت ناراض ہو گئے, پتہ چلا حضرت ناراض ہیں آپ سے. پوچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہ وہ انہوں نے ہماری تعریف نہیں کری. بہت ناراض چل رہے ہیں مجھ سے لوگ, تمہیں کیا پتا. اور میں قطعی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ تکلیف پہنچاتا ہوں, بس اسی بات کی ناراضگی ہے کہ ان کی چاپلوسی نہیں کری, چمچاگیری نہیں کری, ان کی تعریفیں نہیں کری, تقلید نہ کرتے, اللہ رسول کا ذکر نہ کرتے, ان کی کلام پہ سناتے رہتے بیٹھے بیٹھے تو وہ خوش ہو جاتے. اب میری یہ عادت تھی کہ جب میں کسی کو بھانپ لیتا تھا کہ اپنی تعریف چاہ رہے آئی تو اس کی تو پھر میں نام تک نہیں لیتا تھا اس کا. سمجھا آپ کو اس کا تو مولانا امین صاحب میں نے نام ہی نہیں لیا پھر اس وقت. سمجھے کہ تم بیٹھے بیٹھے سلگو, سمجھے سلگ گئے. میں نے کہا مجاہدے تو کرے نہیں ہیں, ان کو ایسے مجاہدہ کراؤ کہ انہیں 2 گھنٹے بٹھاؤ اور ان کا نام مت لو جو مجاہدہ ہو گیا. سمجھے فقیری ہے. ہمارے اتنے مرید ہیں فلاں جگہ, ہمارے اتنے مرید ہیں, اپنے منہ سے ہی بتاتے پھر رہے ہیں. اور مفتی اعظم ہند کے سامنے کوئی کہتا تھا حضور فلاں کون ہے, کہ وہ مرید کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے, فرماتے تھے فلاں صاحب میرے ذریعے داخل سلسلہ ہو گئے ہیں. مرید نہیں بولتے تھے, یعنی کہتے تھے میرا مرید ہے. وہ تو بچے کہتے پھر رہے ہیں اب تو کہیں گھوم گھام کا آ رہا, لوگوں کو پھانس کے اپنے آئے گھر پہ آ کے سب سے پہلے بیوی کو سنا رہے ہیں, ان پہ اتنے مرید کر کے آ رہے ہیں. خیر تو چھپے ہوئے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں, کیونکہ اصل چیز دنیا نہیں ہے, اصل چیز آخرت ہے. اللہ آخرت میں سب دکھا دے گا کون کیا تھا. کچھ تو ایسے چل رہے ہیں کہ اپنے مدار خود بنوا رہے ہیں زندگی میں یار, اپنے مدار بنوا رہے ہیں. مطلب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم پبلک کی طرح نہیں ہیں, ہم مدار والے ہیں. اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے, آنے والے نئے آدمی کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ ان میں رسول اللہ کون سے ہیں. ایسے بیٹھے نیا آدمی پہچان نہیں پاتا تھا, کوئی تخت نہیں ہوتا تھا, کوئی گاؤں تکیہ نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں سب کے ساتھ ایسے بیٹھے رہتے تھے. ڈاکٹر اقبال نے خوب لکھا تھا جہاں فلسفہ شعری و شاہن شاہی, آج ان خانقاہوں میں ہے فقط روباہی. نظر آئی نہ مجھے قافلہ سالاروں میں, وہ شبانی کے ہو تمہید کلیم اللہ. سمجھا آپ. اور یہ پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ بھی یہ مت سوچا کرو کہ جو کچھ ہم کریں وہ سب کو پتہ لگ جائے. کچھ ایسے کام بھی کیا کرو کہ جس کا قیامت میں ہی پتہ لگے. دل مرے گا, ایمان میں قوت پیدا ہوگی, آخرت پہ ایمان مضبوط ہوگا.